الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے اور اس کا بے انتہا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہاں پر مل بیٹھنے کا موقع نصیب کیا اور ہم تمام کو دین کی باتیں سننے کا موقع نصیب کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور دین کی باتوں کو سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم آمین. معزز بھائیوں، یاد رکھیے ہمارا یہاں جمع ہونا، دین کے لیے وقت نکالنا کتنی بڑی عظیم چیز ہوتی ہے. ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ اکبر. کتنی پیاری حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی قوم کے لوگ، جو بھی افراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آپس میں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ. ایسی جماعت پہ اللہ تبارک و تعالی سکینت نازل کرتے ہیں. وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ. اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ایسی جماعت کو، اور فرشتے اپنے پروں کو ایسی جماعت کے لیے بچھا دیتے ہیں. اور چوتھی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ کے نزدیک جو معزز، مکرم، باعزت اور بزرگ فرشتے جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگ فرشتوں میں اس جماعت کا تذکرہ کرتا ہے جو جماعت کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی باتیں کرتی ہے. کتنی بڑی شرف کی بات ہے اور کتنی عظیم حدیث ہے. اس حدیث کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پاکیزہ جماعت میں سے ہمارا شمار فرمائے. اللہم آمین. حضرات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اے پیغمبر، آپ اللہ کی دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف نصیحتوں کے ساتھ بلائیے. اور اگر اس دعوتی میدان میں تکرار کرنے کی نوبت آئے تو احسن انداز سے دلائل کے ساتھ آپس میں تکرار کرنے کی کوشش کریں. تو حضرات یاد رکھیے، اس دنیا کا عظیم کام، اس دنیا کی سب سے عظیم ذمہ داری دعوت اللہ ہے. آپ سے ایک سوال ہے، اس دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ اس دنیا کا بہترین انسان کون ہے؟ پیغمبر کی بات نہیں، انسانوں میں صفت جس کی ہے وہ کون سا عظیم انسان ہے؟ جی بارک اللہ فیکم. اور کوئی بولیں گے؟ صحیح عمل. صحیح عمل کے بعد کیا بولنا چاہتے ہیں؟ عمل کرنے والا. بارک اللہ فیکم. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے جو بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس
لوگوں میں اس کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کے حق میں نفع بخش بننے والا انسان اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کی بڑی مجلس جمی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے ایک سوال کیا، وہ سوال آپ کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی مثال ایک درخت کی سی ہے، ایک مومن کی مثال ایک درخت کی سی ہے، وہ درخت کون سا ہے؟ سارے صحابہ میں پوچھا، جو بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اپنی سوچ کو جنگل لے کے گئے، جنگل میں گھومنے لگے وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، سوچنے لگے سوچنے لگے سوچنے لگے۔ آپ سے بھی وہی سوال ہے، کوئی بتائیں گے ایک مومن کی مثال ایک درخت کی سی ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ بارک اللہ فیکم، احسنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کیا، صحابہ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے بہت تلاش کیا، ہمیں جواب نہیں مل رہا ہے، آپ جواب دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جنگل جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھروں میں آپ کے اطراف میں جو درخت کھجور کا درخت ہے ایک مومن کی مثال ہے وہ درخت۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے کیوں تشبیہ دی مومن کو؟ کہا کہ اس درخت کے پتے سے لے کر جڑ تک وہ ساری انسانیت کے حق میں نفع بخش درخت ہے، وہ درخت ایسا درخت ہے اس کے پتے سے لے کر اس کی جڑ تک بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مومن بھی سراپا ایسے ہی ہے، مومن کا سارا وجود ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، مجلس ختم ہو گئی، سب لوگ گھر چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گھر پہنچنے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ ابو جان، پہلے نبی نے جو سوال کیا تھا کہ ایک مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے، وہ درخت کون سا ہے؟ مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، میرے دل میں بات رہ کے آ رہی تھی کہ وہ کھجور ہی کا درخت ہے۔ اے ابا جان، اس لیے میں نے ہی بولا کہ اس مجلس میں ابو بکر موجود ہیں، اس مجلس میں آپ موجود ہیں، اس مجلس میں کبار صحابہ موجود ہیں، میں تو کم سن صحابی ہوں، چھوٹا سا بچہ ہوں، اتنی بھری مجلس میں، اتنی بڑی مجلس میں اگر میں اٹھ کے جواب دے دوں کبار صحابہ کے ادب کے خلاف میں نے سمجھا ابو جان، ادب کے خلاف ہے، اس لیے میں نے بات نہیں کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے کاش تو اتنی بڑی مجلس میں اگر تو جواب دے لیتا تو میری عزت کا کیا مقام ہوتا، میرے مرتبے کا کیا مقام ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، کہ عمر کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے دین کی جو سمجھ دی ہے، جو فراست دی ہے، کسی اور کو نہیں دی ہے۔ تو اس بات سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس واقعے سے ایک مومن جو ہے انسانیت کے حق میں نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ نفع پہنچانے کے بہت زیادہ مظاہر ہیں، سب سے بڑا مظہر یہ ہے، سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ایک مومن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسانیت جو ہمیشہ والی نار جہنم کی طرف جا رہی ہے، ایسی انسانیت کو نکال کے ہمیشہ والی جنت کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے ایک مومن کی۔ ایک مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آگے والا چاہے اس کو کچھ بھی اذیت دے، نقصان پہنچائے، اسے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان شرک کر کے خرافات بدعات میں مبتلا ہو کے غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک کے وہ ہمیشہ والی جہنم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اسے اس راستے میں اس کو نظر نہیں آتا ہے کہ کتنا خطرناک راستہ ہے۔ ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جانب سے، میرے وجود کے ذریعے سے اس آدمی کو ہمیشہ والی جہنم سے بچاؤں۔ تو حضرات زندگی میں یاد رکھیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا اتنی عظیم ذمہ داری ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اس دنیا کی ساری دولت ایک طرف رکھیں اور آپ کا یہ کام ایک طرف رکھیں تو آپ کا یہ کام بھاری ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں سب کچھ فتح ہو گیا ہے، ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کا نام تھا حصن نعیم، فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوششیں کی صحابہ کرام، فتح نہیں ہو رہا ہے۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में फरमाया, गदन लउअतिय अर्रयत रजुलुन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, कल मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में झंडा थमाने वाला हूँ, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबा कहते हैं कि उस रात को तो हमें नींद आई ही नहीं, उस रात में हमें नींद आई ही नहीं, क्योंकि कल प्यारे नबी किसके हाथ में झंडा देने वाले हैं? अल्लाह ताला कल उस बंदे के हाथ में वो हिस्न नाइम फतह करने वाला है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, पूरी ज़िंदगी में कभी ओहदे की तलब नहीं हुई। कहा पूरी ज़िंदगी में कभी ओहदे की तलब ख्वाहिश मेरे दिल में आई नहीं सिवाय उस रात के। प्यारे नबी ने उस रात फरमाया था कि कल उस आदमी को मैं झंडा थमाने वाला हूँ जो आदमी के अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सुबह हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय्ना अली, अली कहाँ है? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, अली को आशूब चश्म लायक है, आंखों में बीमारी आई हुई है। प्यारे नबी ने कहा बुलाओ नहीं। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब मुबारक निकाला, उनके आंखों में लगाया। आंखें ऐसी हो गई जैसे कि कोई उनके आंखों में कोई बीमारी नहीं थी, शिफा मिल गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अली, आज तक सहाबा ने कोशिशें की, खैबर का वो किला फतह नहीं हो रहा था, आज मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जाओ, फतह करने से पहले तुम्हें एक नसीहत करता हूँ। फवल्लाहि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा खैरुल लक मिन हुम्रिन नाम। कहा कि अली, जा रहे हो, नीयत ये मत लेके जाओ कि मैं जा रहा हूँ हिस्न नाइम फतह करूँगा तो माल गनीमत आएगा, दुनिया मिलेगी, माल मिलेगा, ऐसा नहीं अली। जाओ तो पहले अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ। याद रखो अली, अगर तुम्हारी जानिब से एक आदमी सिर्फ एक आदमी भी अगर हिदायत पे आता है, उस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जिसे तुम सुरखूंट समझते हो उससे भी बेहतर है। अल्लाह अकबर। तो इस वाक़े से क्या मालूम हुआ? मेरी जानिब से और आपकी जानिब से मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत में एक आदमी भी अगर हिदायत पे आता है, मेरी और आपकी आखिरत बन गई। याद रखिए, दावत इल्लाह ये रास्ता यकीनन पुरक़तर सही, लेकिन याद रखिए जो आदमी इस काम को अपना लेगा, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन को, इस जिम्मेदारी को लेके उठेगा, याद रखिए वो आदमी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में खैर देखेगा, बरकतें देखेगा, अल्लाह की मदद की और उसकी नुसरत की करिश्मे वो अपने आंखों के सामने देखेगा। ये अल्लाह का वादा है। आप इस काम में आ जाइए, ये काम मुश्किल है सही, लेकिन इस रास्ते में अल्लाह की ताईद, मदद और अल्लाह की नुसरत जैसे एक दाई को मिलती है, कायनात में किसी और को नहीं मिलती। एक मिसाल के तौर पर आपको मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। सही रिवायत है, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। वाक़या क्या है? एक सहाबी थे, अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये वो सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कबीले के सरदार हैं, बाहिला कबीला था, उसके सरदार हैं। आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, कलिमा पढ़ लिया। प्यारे नबी से कहा, अल्लाह के नबी, इतना अजीम नेमत, इतनी अजीम नेमत कि कल तक मैं हमेशा वाली जहन्नम की तरफ जा रहा था और मुझे अल्लाह ताला जन्नत की शक्ल में इतनी बड़ी नेमत दिया है। ऐ अल्लाह के नबी, इजाज़त दीजिए ना, मेरी ख्वाहिश है मेरे सारे कबीले के लोगों को मैं जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद तालीमात उन्हें दी, हिदायतें दी और उन्हें रवाना किया। इस वाक़े से क्या बात मालूम होती है? आदमी को दावत अल्लाह के काम करने के लिए 8 साल 10 साल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। उसे अल्लाह का तारुफ मालूम हो गया है, दीन का तारुफ मालूम हो गया है, वहाँ से वो दाई है। अब वो निकल गए, कबीले के पास गए, अपने कबीले के लोगों से कहा कि लोगों, हराम खाना छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों के सामने अपने माथे को टेकना छोड़ दो। मुझे बनाने वाला, तुम्हें बनाने वाला, मुझे खिलाने वाला, तुम्हें खिलाने वाला, खुशियां देने वाला, गम देने वाला, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, जिंदगी में परेशानी आए तो परेशानियों को दूर करने वाला, जिंदा करने वाला, मारने वाला, जिलाने वाला वही है, उसकी इबादत करो, उस एक अल्लाह की इबादत करो।
قبیلے والوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت کو سنا تو وہیں سے انہیں مارنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک آدمی قبیلے کا سردار ہو اور قبیلے کے لوگ اسے مارتے ہوں، اس پہ کیا گزرے گی؟ اتنا مارا اس دعوت کے راستے میں کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا کہا کہ لوگوں تم نے اتنا مجھے مارا، کھانے کے لیے کچھ کھانا دو، پانی کے لیے پینے کے لیے کچھ پانی دو۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا تمہیں کھانے کے لیے بھی ہم کھانا نہیں دیں گے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں دیں گے، ایسے نکل جاؤ۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اسی قسم پرسی کے عالم میں وہ اس شہر کو، اس قبیلے کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، چلتے ہیں ایک درخت کے نیچے سائے میں سو جاتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ کرامت اولیاء اللہ کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ اہل حدیث کرامت اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو، کرامت اولیاء اللہ کو ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، کرامت اولیاء اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن کیسے کرامات کو؟ جو بسند صحیح ہو، ایسے کرامات جو انسان بے نمازی ہو، شرابی ہو، زانی ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، ایسا انسان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، ہم کرامات نہیں، اس کو کرامات نہیں کہیں گے، شعبدہ بازی کہیں گے، یہ جادو جنات کا کھیل سمجھیں گے۔ تو دیکھیے یہاں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے، وہ سو گئے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں انسانی شکل میں ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا اور انہیں اٹھایا، ابو امامہ جاگو۔ ابو امامہ اٹھے، دودھ کا پیالہ لایا ہوا تھا، کہا کہ پیو۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ بڑا پیاسا تھا، بھوکا تھا، چھٹ سے لے کے میں نے پینا شروع کر دیا، پی کے اس کو واپس دے دیا، کہا کہ نہیں اور پیو، کہا کہ اور پیا، بس اور پیو، اتنا پیا کہ سیر ہو گیا میں۔ اب وہ چلا گیا، ادھر بستی کے لوگوں کو شرم لائق ہوئی، بستی کے لوگوں نے سوچا ہم نے ابو امامہ ہمارا جو ہے قبیلے کا سردار ہے، ذمہ دار ہے، ہمارا انسان ہے، وہ یقیناً ہمارے دین سے ہٹ گیا صحیح، لیکن اس نے ہم سے کھانا مانگا، پانی مانگا، اور ہم کیسے انسان ہیں کہ اسے کھانا اور پانی تک نہیں دیے؟ اور وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے، توشہ باندھتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ درخت کے سائے میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا کہ ابو امامہ جاگ جاؤ، یہ لو پانی ہے، یہ لو کھانا ہے، ہمیں معاف کر دینا، ہمارے قبیلے کے لوگوں نے تم پر زیادتی کی ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں تو میں بالکل سیر ہو چکا تھا، بالکل سیر ہو چکا تھا، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی جگہ ہی باقی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، کہا کہ لوگوں تمہارے کھانے کی مجھے ضرورت نہیں، تمہارے پانی کی مجھے ضرورت نہیں، اطعمنی ربی وسقانی، جاؤ میں اس کام کے کرنے کی وجہ سے، دعوت اللہ کے کام کو اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے غیبی طور پہ میری مدد کی، میرے کھانے کا پینے کا انتظام کر دیا، تمہارے کھانے کی تمہارے پانی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس واقعے سے کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے، اس کام کو لے کے آپ اٹھیں گے، اللہ کی قسم بھائیوں، اس راستے میں اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور آپ کی زندگی کے سارے مسائل کا حل اسی دعوت میں آپ دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے کتنی عظیم دعوت ہے اور کتنا عظیم موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے معزز بھائیوں، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو ہدایت پر لانا تھا۔ آپ کی پوری زندگی کا مقصد تو یہی تھا، آپ کے سینے میں دھڑکنے والے دل کی ہر دھڑکن میں امت کا درد تھا کہ میری امت ہمیشہ والی جہنم سے بچ جائے۔ پیارے نبی نے مثال دے کے سمجھائی حدیث میں، کہا کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال اس آگ جلانے والی کی طرح ہے، میری تمہاری مثال اس آگ جلانے والے کی طرح ہے، آگ روشن کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک آدمی آگ روشن کرتا ہے، پتنگے جو ہے آ کے اس میں گرتے ہیں،
وہ کہتا ہے کہ اے پتنگوں کو ہٹاتا ہے، وہاں سے گرنے سے بچاتا ہے، کہتا ہے کہ پتنگوں یہ نور نہیں نار ہے۔ پتنگوں کو نور بڑی شوقیلی ہوتی ہے، بڑا پسند کرتے ہیں، وہ نور سمجھ کے اس میں گرنا چاہتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ نور نہیں نار ہے، تم گر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے۔ پتنگے آ کے گر رہے ہیں، اس میں جل کے راکھ ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا میری تمہاری مثال ویسے ہی ہے، میں تم لوگوں کی کمر کو پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں، جہنم میں گرنا چاہتے ہوں، میں گر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تم ہو کے وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، کمر چھڑا کے جہنم میں گرنا چاہتے ہو، شرک کر کے، بدعات کر کے، خرافات کر کے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی اس امت کی فکر کو کتنا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیا تھا، کبھی آپ نے سوچا کتنا فکر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس امت کو ہمیشہ والی جہنم سے بچانے کی فکر تھی۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کے اس امت کے لیے دعا کرتے تھے، پروردگارہ میری امت کو جو ہے نار جہنم سے بچا لے۔ راتوں میں اٹھتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر ایسا لگتا ہے اتنا غم کر رہے ہو، اتنا غم کھا رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو غم میں آپ ہلاک ہو جائیں گے، اپنے آپ کو مار ڈالیں گے کیا؟ اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن کو کہنا پڑتا ہے جو کہ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ پیارے نبی کے دل کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے کہا، تو ایک داعی کو اس کے دل میں سچی تڑپ ہونا چاہیے کہ میری جانب سے انسان ہمیشہ والی نار جہنم سے بچ جائے۔ یہی تڑپ تھی۔ آپ دیکھیے واقعات آپ بارہا سنا ہوگا، لیکن فقہی اعتبار سے آپ غور کیجئے ایک واقعے میں میرے لیے کیا پیغام ہے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی تڑپ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے، صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے، صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کرنے لگے، پکارنے لگے۔ اس زمانے کا رواج تھا کوئی اہم خبر ہوتی، کوئی اہم بات ہوتی، وہ آدمی پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور پہاڑ پہ چڑھ کے چیخنے لگتا اور اپنے بدن کے پورے کپڑے نکال دیتا تھا اور کپڑوں کو ہلا کے کہتا تھا کہ لوگوں میں کچھ اہم خبر بولنے والا ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیج کے طور پر اس پہاڑ کو استعمال کیا، پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھا، لیکن وہ غلط چیز جو کپڑے نکالنے کی تھی پیارے نبی نہیں نکالے اور لوگوں کو چیخ کے پکار کے بلایا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس واقعے کو غور سے سننا، سارے لوگ جمع اس لیے ہوئے کہ بلانے والا کوئی معمولی انسان نہیں، محمد ہے۔ زندگی میں کبھی اس نے ہم کو غلط چیز کے لیے نہیں بلایا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ پیارے نبی کہاں ہیں؟ کہاں پر ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صفا کیا ہے؟ وہ کوہ صفا جو ہے پہاڑ کا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پورے قبیلے والوں کو بلایا، سارے قبیلے والے آ کے جمع ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ لوگوں بتائیے، میں پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں، آپ نیچے کھڑے ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا بالکل صحیح بات کہا آپ نے، آپ جو ہے اوپر کھڑے، ہم نیچے کھڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں ایک بات بولتا ہوں، مانو گے کیا؟ لوگوں نے کہا بالکل بولیے، آپ کی بات ہمیں رد نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اوپر ہونے کی وجہ سے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، صحیح ہے کیا؟ لوگوں نے کہا بالکل، آپ اوپر ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تو صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں یہ بات بولوں گا تم مانو گے کیا؟ ادھر پہاڑ کے ادھر جانب سے دشمن تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ سارے لوگوں نے ایک زبانی ہو کے کہا ما جربنا علیک صدیقا، ما جربنا علیک الا صدیقا، کہا کہ اے محمد پوری زندگی ہم نے آپ کو ٹٹولا ہے، آپ کو چھانا ہے، آپ کو دیکھا ہے، آپ نے 40 سالہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، پوری زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، تو آج کیسے آپ جھوٹ بولیں گے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شہادت لے لی، اپنے کردار کی، اپنے کیریکٹر کی، اپنے اخلاق کے بارے میں سارے لوگوں نے جواب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ انسان جو 40 سال تک اللہ کے بندوں کے حق کے سلسلے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو، کسی کے ساتھ غداری نہ کیا ہو، کسی کا ناحق مال ہڑپ نہ کیا ہو، ایسا انسان بندوں کے حق میں 40 سال میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ انسان اللہ کے حق میں آج کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں پھینک دے گا۔ پیارے نبی نے پیغام پہنچایا، وہیں پر سارے لوگ اللہ کے پیغام کو سننے لگے۔ انہی میں سے آپ کا ایک چچا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کوئی بولیں گے؟ کون وہاں پر موجود تھا؟ ابو لہب۔ اس نے کیا کہا؟ تبا لک لہذا جماعتنا۔ کون ہے ابو لہب؟ یہ ابو لہب وہی ابو لہب ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا کہ اس کی ایک لونڈی تھی جو اس نے آ کے خبر دی، اے ابو لہب تجھے چاند سا بھتیجا پیدا ہوا ہے، سویبہ غالباً اس کا نام ہے، کو اس نے وہ پیغام سنا، اس کی زبان سے کہا کہ تو آج سے آزاد ہے، تو نے میرے دل کو آج میرے بھتیجے کی پیدائش کی ایسی خبر سنائی ہے، میں خوشی سے اتنا بھر گیا ہوں کہ تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا۔ ایسا شخص جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت دیے، اللہ کا پیغام پہنچائے، ساری مجلس میں سارے لوگوں کے سامنے اس نے یہ بددعا دیتے ہوئے کہا تب لکا لہذا جماعتنا، تیرے لیے بربادی ہو اسی لیے تم ہم کو یہاں جمع کیا۔ کتنے کام چھوڑ کے، کتنی کاج چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ بات بولنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے داعی دنیا میں کوئی بھی انسان دعوت کے کام کو لے کے اٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا اس کا استقبال پھولوں کے ذریعے سے کرے گی، نہیں، اس کے خاندان والے پہلے اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ شرک کے خلاف آپ بولیں گے، آپ کا بھائی آپ کا دشمن بنے گا، آپ کا باپ آپ کا دشمن بنے گا، آپ کی ماں آپ کی دشمن بنے گی، آپ کی بہن آپ کی دشمن بنے گی، لیکن دعوت اللہ کے کام کو ایک داعی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، پوری جماعت میں کچھ بھی آپ نے نہیں کہا، لیکن اللہ ساتوں آسمانوں سے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے ساتوں آسمانوں سے اس ابو لہب کا جواب دیتے ہوئے ایک سورت مکمل نازل کیا، کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما غنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کہا کہ ابو لہب میرے محمد پہ بربادی کی بات کرتا ہے، اللہ نے کہا میں تیرے لیے بربادی اب نہیں قیامت تک کے لیے ڈالتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ کی شکل میں قیامت تک جو بھی انسان اس سورت کو پڑھے گا ابو لہب پہ لعنت بھیجے گا، اس کی بیوی پہ لعنت بھیجے گا، کیونکہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سلسلے میں انہوں نے پیارے نبی کو بڑی اذیتیں پہنچائی۔ کہا کہ ابو لہب برباد ہوا، اس کی بیوی برباد ہو گئی، اور یہ دونوں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو اللہ کا پیغام سنا دیے۔ تو اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کا کام جب کرنا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان لوگوں کے سامنے بتایا کہ تو شرک کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بازاروں میں جاتے، دیکھیے کتنے بڑے پیغمبر ہیں آپ تھوڑا غور کریں گے، اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں انا سید ولد ابن آدم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا میں سردار ہوں، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ مجھے مقام دیا ہے تمہارے تعارف کے لیے میں بول رہا ہوں، فخر سے نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے پیغمبر، اس دعوت کا کام کتنی اہمیت والا کام ہے، یہ کام لے کے بازاروں میں جاتے ہیں، کوئی بھی بازار میں ملتا اس سے کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ،
ایک اللہ کی عبادت کرو تمہیں نجات ملنے والی ہے، ان بتوں کی پرستش نہ کرو، کھلانے والا وہی ہے، پلانے والا وہی ہے، الگ الگ خدا نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کی بات مانو۔ ابو جہل کیا کرتا تھا؟ پیچھے سے مٹی لے کے پھرتا تھا، جب بھی پیارے نبی دعوت دیتے پیچھے سے مٹی سر پہ ڈالتا۔ کیا مطلب ہے؟ ذلیل کرنا تھا، رسوا کرنا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف کیر تک نہیں کیا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلٹ کر بھی پیارے نبی دیکھے نہیں۔ تو جو کام داعی کرنے جا رہا ہے اس کے خلاف جو بھی سازشیں ہوں ان کی پرواہ نہ کرے وہ انسان، وہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کے دعوت دیتے، خیموں میں جب حج کا موسم آتا خیموں میں جا کے لوگوں کو دعوت دیتے۔ ابو جہل پیچھے سے آواز لگاتا، یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم، کہا کہ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے جدا نہ کر دے۔ کیا تکلیف گزری ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، مشرکین کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ایک مرتبہ پورے لوگ جمع ہو گئے، جمع ہو کے ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، آپ کے بھتیجے کی جو عزت ہمارے دل میں ہے آپ کی وجہ سے ہے۔ کیا کہا؟ آپ کی بھتیجے پہ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، ہم انہیں عزت سے بات کر رہے ہیں اس بنا کہ آپ زندہ ہیں، آپ کا خیال کرتے ہوئے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ابو طالب بہت ہو گیا آپ کے بھانجے کا، آپ کے بھتیجے کا بہت ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں دشمنیاں ڈال رہا ہے۔ یہ جب بھی دعوت پیش کرتا ہے تو بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے، یہ دعوت پیش کرتا ہے تو بیوی شوہر سے جدا ہوتی ہے، جب بھی دعوت پیش کرتا ہے تو بیٹا ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی دعوت میں کیا تاثیر ہے؟ سمجھا لو ورنہ ہم سب مل کے کچھ کارروائی کریں گے۔ ابو طالب بھی نرم ہو گئے، بات تو سچ تھی، سارے قبیلے کے لوگوں نے آ کے شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے بیٹے کتنا ہی اچھا ہوگا کہ جو کام لے کے تم اٹھے ہو یہ کیا کام ہے؟ سارے قبیلے کے لوگ میرے سر پہ آ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے بھتیجے کو سمجھا لو۔ بیٹے کتنا ہی اچھا ہوگا محمد تو یہ جو دین پھیلا رہے وہ اس کو چھوڑ دو تم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جواب دیا؟ اس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، امت مسلمہ کے بھائیوں غور کرنا ہے اس بات پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو خطاب کرتے ہوئے کہا، چچا جان، اس ساری دنیا کے لوگ اس دعوت سے روکنے کے لیے میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے، یہ ناممکن ہے۔ اگر لا کے رکھ دے تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں، جب تک میرے بدن میں سانس باقی ہے میں اس کام کو کرتے رہوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے۔ یہ کہہ کے روتے ہوئے جا رہے تھے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ آج تک میرے بھتیجے کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھا نہیں، اتنا لاڑ سے پالا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے آج تک تیرے آنکھوں میں نے کبھی آنسو دیکھا ہی نہیں اور آج تو میرے سامنے اس سلسلے میں رو رہا ہے، جب تک میرے اندر سانس باقی ہے تب تک میں تیری مدد کرتے رہوں گا۔ اس دنیا کچھ بھی کہہ لے، دنیا تمہارے خلاف کچھ بھی کر لے، میں تمہارا ساتھ چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت کو لے کے اٹھے، ایک مرتبہ نہیں بارہا ابو طالب کو سمجھایا، خاص کر کے یہ ابو طالب سکرات کے عالم میں تھے۔ پیارے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ میرے چچا اسلام قبول کر لیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی میرے چچا اسلام قبول کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین جب سے آیا تب سے لے کر ابو طالب نے جو دین کی مدد کی ہے، جو دین کا ساتھ دیا ہے، ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی دیوار تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا، کوئی آدمی آپ کی رکاوٹ نہیں بن رہا تھا۔ تو سکرات کے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہنچے، کہا کہ یا عمی، چچا جان، دل کی خواہش ہے، قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ اس زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمۃ احاج لک بها عند اللہ۔ چچا یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسا کلمہ ہے قیامت کے دن اللہ سے میں سفارش کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا، پروردگارا میرے چچا نے تو یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، انہیں اے اللہ تو جہنم میں ڈال نہیں سکتا۔ سرہانے کون بیٹا تھا پتہ ہے؟ کون بیٹا تھا؟
ابو جہل بیٹھا تھا۔ دوستی کتنی خطرناک ہوتی ہے اگر کوئی انسان برے دوستوں کو اپناتا ہے۔ ابو جہل بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور بیٹھا تھا، عبداللہ بن امیہ۔ عبداللہ بن امیہ کے بارے میں آتا ہے وہ بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت میں وہ مشرک تھے۔ دونوں نے کہا ہاں اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا جاتے ہوئے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ اگر ایسا کرو گے ہمارے خاندان کی، ہمارے قبیلے کی، ہمارے کنبے کی ناک کٹ جائے گی، یہ کام تجھ سے ہو نہیں پانا چاہیے، ہرگز تو نہیں کر سکتا یہ کام۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں دے رہے، بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قل یا عمی لا الہ الا اللہ، چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ان سے آگے والوں سے کوئی بحث نہیں کیا، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری جملہ کیا تھا؟ مرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں، یہی جملہ آخری تھا۔ ان کی سانس نکل گئی، ان کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کے دل کو جو تکلیف ہوئی، جو غم ملا، جو غم میں ڈوب گئے تھے، یہاں تک کہ پیارے نبی کو پتا تھا کہ مشرک کی استغفار نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے نبی نے اللہ کے اپنے چچا کے تعلق سے اتنا دل میں نرم گفت شعبہ رکھتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے چچا کی تو بخشش فرما، ان پہ رحم فرما، انہیں جنت نصیب فرما۔ اللہ نے ساتوں آسمانوں سے آیتیں نازل کیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی کافر مرتا ہے، کوئی شرک پہ مرتا ہے، اس کے حق میں سفارش کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہ تو مخلد فی النار ہے، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت، کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ نبی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، صرف وہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام ملا؟ ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، ہدایت دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرات یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ایک داعی کو زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ واقعے سے وہ سبق لے گا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو میرے سامنے سے گزارا خواب میں، یا اللہ تعالیٰ معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے وہاں پر دکھایا، دو میں سے ایک بات ہوگی۔ کہا کہ میرے سامنے سے پیغمبروں کو گزارا، ایک پیغمبر میرے سامنے سے ایسے گزرے ان کے ساتھ صرف 10 آدمی ایمان لائے تھے، ایک پیغمبر ایسے میرے سامنے سے گزرے صرف ان پہ 2 آدمی ایمان لائے، ایک پیغمبر ایسے میرے سامنے سے گزرے پوری زندگی محنت کیا تو 1 آدمی ایمان لایا۔ والنبی ولیس معه احد، ایک پیغمبر میرے سامنے سے ایسے بھی گزرے پوری زندگی محنت کیے، ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ اب سوال یہ ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے کامیاب داعی ہے، تو وہ پیغمبر کامیاب ہے کہ نہیں جس پر ایک بھی ایمان نہیں لایا؟ کامیاب ہے کہ نہیں؟ کامیاب ہے۔ کیوں؟ ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ دیکھیے ایک پیغمبر ایسے بھی گزرے جس پر ایک بھی ایمان نہیں لایا، تو ایک داعی کو زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام جب تک ہماری سانس باقی ہم کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ توفیق اور ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کائنات میں اتنے لوگ ایمان لائے، اور ایک نبی ایسے کہ جس پر ایک بھی ایمان نہیں لایا، 2 بھی برابر ہیں، کیونکہ دونوں کی محنت ایک ہے، توفیق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ کیا گزرا؟ ابو طالب کی وفات ہو گئی ایک ہی سال میں۔ چند دن کیا گزرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی آپ کو دعوت کے میدان میں مال سے بے نیاز کر دیا تھا، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی بیوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک ایسی خاص بیوی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رکھنے والی بیوی، پیارے نبی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی خدیجہ سے ناراض نہیں ہوئے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوئے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت تھی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی میدان میں مالی اعتبار سے بے نیاز کر دیا تھا، اپنی پوری زندگی کا پورا مال دعوت میں لگا دیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہو گئے تھے دعوت کے میدان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دینے والی، قوت پہنچانے والی یہ خاتون، ان کا بھی انتقال ہو گیا اسی سال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زخم ابھی سوکھا نہیں تھا، ابو طالب کی وفات ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اب یہ زخم بہت بڑا زخم تھا آپ کو، اتنا بڑا زخم لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو پہنچے۔ کہاں گئے؟ مکے کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، چلو طائف کو جائیں گے، وہاں کی انسانیت کو ہمیشہ کی جہنم سے بچائیں گے۔ جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام سے نہیں ملا بلکہ وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، جا کے وہاں کے سرداروں سے کہا کہ اے سرداروں، ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اگر کوئی آدمی اللہ کو ایک مانے گا تو وہ ہمیشہ والی جنت میں جائے گا۔ یہ بتوں کے سامنے، یہ پتھروں کے سامنے، یہ حجر کے سامنے، شجر کے سامنے ماتھا ٹیکو گے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ والی جہنم ملے گی۔ وہاں کے اوباشوں نے کیا کیا؟ نہ صرف دعوت کو قبول کیا بلکہ دعوت کو بھی قبول نہیں کیا، اور ان سے وہاں کے جو گنڈا قسم کے بچے ہوتے ہیں، غلط قسم کے کردار کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہ ان لوگوں نے کاہن کہا، مجنون کہا، گالیاں دی، اور یہاں تک کہ پتھروں کو اٹھایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر دے مارے۔ اللہ اکبر! اتنے پتھر دے مارے، اتنے پتھر دے مارے کہ سبحان اللہ، آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگا، بدن سے خون بہنے لگا، خون جوتیوں میں جم گیا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر! میرے بھائی سوچئے، پیارے نبی سے خاندان میں میں اور آپ بڑے ہو سکتے ہیں، عزت کے اعتبار سے میں اور آپ بڑے ہو سکتے ہیں، دعوت اللہ کے میدان میں آپ قدم رکھیں گے تو آپ کے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ پتھراؤ ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ کو ہوش آیا، ساتوں آسمانوں والے رب کو تکلیف ہوئی، کہا کہ جبرائیل جاؤ، میرے محمد کو تکلیف پہنچی ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کے لے کو جاؤ اور پوچھو کہ ان کی کیا خواہش ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کو اٹھا کے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کی صرف اجازت چاہیے، یہ فرشتہ منتظر ہے، اگر آپ ہاں کہہ دیں، یہ دونوں قبیلے جو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو طائف واقع ہے، اس کو پوری طریقے سے پیس کے رکھ دے گی، ہم صرف آپ کے اشارے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پتھر کھا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم کے لوگوں نے جو میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس لیے برا سلوک کیا ہے کہ یہ مجھے نہیں جانتے، مجھے پہچانتے نہیں، اے اللہ مجھے امید ہے تو یہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے، ان کی آنے والی اولاد تو امید ہے کہ وہ ایمان لائے گی۔ دیکھیے داعی کے اندر یہ سوچ اگر آئے گی تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ ایمان دائی دیکھتا ہے کہ مدعو ایمان نہیں لا رہا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ یہ تو آخر دم تک ایمان لائے گا، امید رکھو یہ نہیں لائے گا تو اس کی آنے والی نسل کو تو ایمان ملے گا، یہ خواہش ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے اندر ہوں گی، مایوس کبھی ایک انسان نہیں ہو سکتا۔ معزز بھائیوں، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس نے سب سے بڑا زخم اگر کھایا تو دعوت کے میدان میں کھایا۔ کس میں کھایا؟ دعوت کے میدان میں۔ جنگ بدر آپ نے لڑی، جنگ احد میں آپ شرکت کیے، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، یہ سارے جنگوں میں پیارے نبی نے تلوار اٹھائی اور آپ پہ زخم بھی آیا۔ احد کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو رہی ہے، اچانک زمین پہ گر گئے اور آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے، اور سب سے بڑی افواہ یہ تھی جنگ احد میں سارے صحابہ تتر بتر ہو گئے اور اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا کہ محمد شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! بہت بڑی تکلیف پیارے نبی کو ہوئی، 70 صحابہ زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہا کہ اللہ کے نبی میں سمجھتی ہوں آپ کی پوری زندگی میں سب سے بڑا زخم اگر کہیں ملا ہے تو وہ احد کے میدان میں ملا ہے۔
شاید ایسا ہی ہے نا اللہ کے نبی. پیارے نبی نے کہا نہیں عائشہ، مجھے احد سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ طائف میں ہوئی. احسنت. کہاں ہوئی؟ طائف میں ہوئی. دعوت کے کام کو لے کے میں گیا تھا، کچھ امید لے کے گیا تھا، وہاں سے مایوس ہو کے لوٹا. وہاں سے مجھے جو ہے کوئی رزلٹ نہیں نکلا، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. تو یاد رکھیے دعوت کا کام بڑا نازک ہی صحیح، لیکن یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کا یہی مشن رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایمان لاتا کتنا خوش ہوتے، کتنا خوش ہوتے. دیکھیے ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی بچہ کرتا تھا. سوال یہ ہے کیا یہودی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں خدمت کرتا تھا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے خدمت نہیں لینا مقصد نہیں تھا، دعوتی تعلقات کو قائم کرنا تھا. پیارے نبی کے ایک اشارے پہ ہزاروں کے صحابہ مدینے میں تیار تھے، آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. پیارے نبی قادم کے طور پر یہودی کو کیوں انتخاب کیا؟ آپ کے اخلاق سے اس کو متاثر کریں، آپ اس کو دعوت دیں تاکہ یہ بچہ میری جانب سے ہمیشہ والی جہنم سے بچ جائے. ہوا بھی ایسے ہی، خدمت کرتا رہا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں اس کا نام بڑے بڑے لوگ شامل کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ سکرات کی حالت میں پہنچا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس فوراً پہنچے. پیارے نبی کو یقین چلا کہ وفات پانے والا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو، بیٹے کلمہ پڑھ لو، تم یہودی ہو، یہودی نسل کبھی اسلام قبول نہیں کرتی. لیکن پیارے نبی نے اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے اس پہ اتنا اثر ڈالا تھا. اس بچے سے کہا کہ بیٹے ایمان لا لو. سرہانے باپ بیٹھا تھا، بچے کی نظر باپ پہ گئی. بچہ باپ پہ سوالیہ انداز سے دیکھنے لگا کہ ابا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ باپ نے کہا اطیع ابو القاسم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. کہا کہ محمد کی اطاعت کر لو، کامیاب ہو جائے گی. اس بچے نے اسی وقت میں باپ کی بات سنی، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جملہ پڑھنا تھا. اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وہ بچہ وفات پا گیا. اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، وہاں سے اٹھتے ہوئے جملہ پڑھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری جانب سے ایک بچے کو ہمیشہ والی نار جہنم سے بچا لیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. اس میں دعات کے لیے، داعیوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. دنیا میں کتنے دعات ایسے ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے کہہ پھرتے ہیں میری دعوت سے اتنے لوگ ایمان لائے، میری محنت سے اتنے لوگ سیدھے راستے پہ آئے. اپنی محنت کا، اپنی کوشش کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور ساری صلاحیتوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. میں کہتے ہیں. دعات کو یاد رکھنا چاہیے. اس دنیا کے سب سے بڑے داعی، اس دنیا کے سب سے بڑے مبلغ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ایمان لانے کے بعد کیا کہا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، میرا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. توفیق اللہ کی ذمہ داری تھی، اللہ نے اس بچے کو دی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. آپ دیکھیں گے سورۃ النصر یا سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ یہ سورہ پڑھیں گے. یہ سورہ کب نازل ہوا؟ آپ سورہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے سب سے آخر میں نازل ہونے والا سورت ہے. قرآن میں کتنی سورتیں بتائیں گے آپ؟ قرآن میں مکمل کتنی سورتیں ہیں؟ سب سے سوال ہے کتنے ہیں؟ 114 سورتیں. احسنت، بارک اللہ فی علمک. کہا کہ 114 سورتیں. آپ قرآن کھول کے دیکھیں گے 114ویں سورت کون سی ہے؟ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے پیغمبر آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام آپ جو لے کے اٹھے تھے وہ پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا. آپ دیکھیں گے آپ جوق در جوق ہزاروں کے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا آخر میں؟
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اس کے بعد کیا آیت کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. تعریف اللہ کی کیجئے، آپ اپنے بارے میں استغفار کیجئے. تعریف کس کی کرنا ہے؟ محنت تو آپ کی ہے، آپ کوشش کیے، کروڑوں کے انسانوں کو ہدایت ملی، لیکن ہدایت ملنے کے بعد پیارے نبی کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ تعریف اللہ کی کرو، اپنے بارے میں استغفار کرو. استغفر، اے اللہ کہیں زندگی میں مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما. یہ آپ کو ادب سکھایا گیا. تو دعات کے لیے، مبلغین کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان زندگی میں دعوت کا کام کرنے کے بعد ہمیشہ اپنی زبان پہ استغفار رکھے، اور جتنے لوگ ایمان لائے یہ ساری صلاحیتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں. سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنی اہمیت دعوت میں، اسلام میں دعوت اللہ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو، آپ کے سامنے واضح طور پہ سمجھ میں آئی. انشاءاللہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوری زندگی اسی کے لیے دیں اور اپنا کام چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کیا ہے. صحابہ اس دنیا کے کامیاب داعی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تجارت بھی کی ہے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے کام کاج بھی کیے ہیں. ہم زندگی میں ایک سب سے پہلے داعی ہیں، اس کے بعد ہم تاجر ہیں. اس زندگی میں سب سے پہلے ہم داعی ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر ہیں. سب سے پہلے ہم داعی ہیں، اس کے بعد ہم دنیا کے لاہر ہیں. سب سے پہلے ہم داعی ہیں، اس کے بعد ہمارا جو بھی کردار ہے، کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، وہ بعد میں. ہماری زندگی میں سب سے پہلی صفت ہماری کیا ہونا چاہیے؟ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بننا چاہیے. اگر یہ صفت ہماری بنے گی، ہم اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک داعی کے اندر سچی تڑپ ہو، واقعتاً اس کے دل میں جو ہے اللہ کے بندوں کو نار جہنم سے بچانے کی جو تڑپ اس کے اندر واقعتاً دل میں رہے گی، تو یاد رکھیے آپ کی زبان میں تاثیر آئے گی. آپ کے ذریعے سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کریں گے. یہ تڑپ سچی تڑپ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور چلو ہفتے میں ایک مرتبہ کام کر لیں گے، ایسی نہیں ہونا چاہیے. ہم جو واقعتاً پیارے نبی کے اور صحابہ کے دل میں جو سچی تڑپ تھی دل میں کہ میرے جانب سے لوگ ہدایت پہ آ جائیں، اس تڑپ کے ساتھ اٹھے تو ہماری زبان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں برکتیں آئیں گی. تو یاد رکھیے، سچی تڑپ اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. دوسری اہم بات، اس دعوت کے میدان میں دعوت کا کام کرنے سے پہلے اپنی شخصیت کو پہلے اچھا بنائیں، خود کو عامل بنائیں. ایسا نہیں کہ میں لوگوں کو دعوت کا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں خود بے نمازی ہوں. لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، میں خود جو ہے شراب نوشی کر رہا ہوں. لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، میں خود جو ہے نشاور چیزوں کا عادی ہوں. لوگوں کو اللہ کی دعوت کی طرف بلا رہا ہوں، میں خود دھوکہ دینے والا ہوں. میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں خود جو ہے جھوٹ بولنے والا ہوں. یاد رکھیے، اگر ہمارے کردار میں خرابی ہے، ہماری زبان میں کوئی تاثیر نہیں آئے گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو سوال کرے گا، 5 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جتنا جانا تھا کہاں تک عمل کیا. پہلے ایک داعی عمل کرنے والا بنے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض انسان وہ ہے جو لوگوں کو اچھے راستے کی طرف بلائے اور خود عمل نہ کرے. حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی جہنم میں اپنی انتیڑیوں کو باہر نکالا ہوا ہے اور اپنے انتیڑیوں کو ہاتھ میں پکڑ کے گدھے کی طرح، جو گدھا چکی کے اطراف چکر کاٹتا ہے، اس طرح جہنم میں جو ہے اپنے انتیڑیوں کو ہاتھ میں رکھ کے گھوم رہا ہے. سزا ملی ہوئی ہے. وہاں پر دیگر جو جہنمی ہے اس کے اطراف جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تم وہ انسان ہو، دنیا میں ہمیں بھلائی کی طرف دعوت دیتے تھے، تم تو وہی انسان ہو، بھلائی کی طرف بلاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تم جا کے یہاں کیسے آئے؟ وہ کہے گا کہ ہاں جی میں بلاتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. بلاتا تھا، میں خود عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ مجھے تم سے بدترین سزا دے رہا ہے. اللہ اکبر.
تو ایک داعی کی سب سے بڑی صفت یہ ہونا چاہیے، ایک داعی سب سے پہلے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات عبادات میں معاملات میں وہ پکا ہونا چاہیے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے آگے والوں کو متاثر کرے۔ آپ نے دیکھا ایک واقعہ، آپ نے کوہ صفا پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تو اپنے دعوی نبوت کی صداقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا لوگوں کے سامنے؟ 40 سالہ زندگی کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، پیش کیا کہ نہیں؟ تھوڑی دیر پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ لوگوں میں وہی انسان ہوں، میری کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے ہاتھ میں ہیں، میری زندگی کے 40 سال تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں، تمہارے سامنے کھاتا تھا، تمہارے سامنے پیتا تھا، تمہارے سامنے بزنس کرتا تھا، کیا میری پوری 40 سالہ زندگی میں کہیں ایک دھبا دکھاؤ تو صحیح، میری پوری 40 سالہ زندگی میں کہیں ایک جھوٹ بتاؤ تو صحیح، میری پوری 40 سالہ زندگی میں امانت میں خیانت کرتے ہوئے بتاؤ تو صحیح، میری پوری 40 سالہ زندگی میں کسی کا مال ناحق ہڑپ کیا تو بتاؤ تو صحیح، میری پوری 40 سالہ زندگی میں کسی پہ ناحق ہاتھ اٹھایا ہے تو بتاؤ تو صحیح۔ وہاں پر ابو جہل موجود تھا، ابو لہب موجود تھا، عتبہ موجود تھا، ساری دنیا کے دشمن موجود تھے، کسی کی زبان ایک حرف بھی نہیں۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، دنیا کی کسی بھی سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھو، کسی دشمن نے پیارے نبی کی 40 سالہ زندگی میں ایک غلطی اور ایک دھبا تک نہیں دکھایا۔ اس کی کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ایک داعی کو دعوت کے کام کرنے سے پہلے اپنے کیریکٹر کو اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سدھارنا پڑے گا۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے لوگوں میں تمہارے سامنے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے ہمیں اچھا پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک دشمن بھی پیارے نبی کے اخلاق سے کیسے متاثر تھا۔ آپ نے غور کیا ہوگا میری تقریر کا زیادہ حصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب داعی ہونے کی حیثیت سے آپ کی زندگی کے زیادہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامیاب داعی ہم بن کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کے میدان میں جاتے تو کہیں پڑاؤ کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ادب کرتے تھے کہ جب آرام کرنا ہوتا پیارے نبی کو ایک پیڑ دے دیتے تھے، ایک درخت دے دیتے تھے کہ آپ آرام سے وہاں آرام کیجئے، ہم سب الگ سے آرام کریں گے۔ یہ چیز عوام کو بھی علماء کے ساتھ ہونا چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو عوام جیسے دنیا میں صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے، توقیر کی ہے، عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علماء کی عزت کرے، قدر کریں، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک درخت دے دیا کہ آپ آرام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت تلے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اپنے تلوار کو درخت سے ایک شاخ سے لٹکا دیا، سو گئے۔ ایک دشمن جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں لگا ہوا تھا کہ ان کو ختم کر دیں گے تو کام ہی ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر، طاق میں لگا ہوا تھا۔ اب دیکھا کہ صحابہ کہیں اور سو رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنا ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کا روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، تلوار کو نکالا، تلوار کو نیام سے نکالا، آواز آئی، پیارے نبی کے ہاتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کھل گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہ تلوار دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ڈر نہیں لگتا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تلوار دیکھ رہے ہو؟ اب تو میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اب بتاؤ تو صحیح تمہیں کون بچائے گا؟ اب میری اس تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ تمہارے صحابہ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان بخش جواب، پیارے نبی کا نہ ڈرنا۔ پیارے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ پیارے نبی کے اطمینان کو دیکھا، تھوڑا برابر ڈر نہیں رہے ہیں اور اطمینان سے اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ پیارے نبی کا نہ ڈرنا، اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔
اللہ کا نام سنتے اس کے دل میں کانپنی شروع ہو گئی، ہاتھ سے تلوار جو ہے کانپتے ہوئے نیچے گر گئی۔ اس تلوار کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ سبحان اللہ۔ شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو، شرم محسوس کرنا چاہیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ اسلام اللہ کی قسم تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اخلاق و کردار کی زور سے پھیلا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا وہ کسی پہ اللہ پہ تو یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم بہادروں کا معاملہ کرو۔ پیارے نبی سے کہا کہ مجھے امید ہے، میں نے آپ کے اخلاق کو پڑھا ہے، آپ کے کردار کو دیکھا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ مجھ جیسے ظالم انسان کو بھی آپ معاف کر دیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے پتا ہے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کا کیریکٹر، آپ مجھے معاف کر دیں گے، امید ہے مجھے معاف کر دیجیے، چاہے تو آپ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا کیا تو کلمہ پڑھے گا؟ کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ دیکھیے داعی اللہ کبھی زندگی میں ہاتھ سے موقع کو جانے نہیں دیتا۔ آپ کے اڑوس سے پڑوس سے سفر میں آپ رہیں گے، حضر میں رہیں گے، جہاں بھی چل رہے پھر رہے، آپ کو دعوت کے کام کا موقع ملا، دعوت کا کام کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازک موقع ہے، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں قبول نہیں کروں گا۔ کیا کہا اس نے؟ قبول نہیں کروں گا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ دین جو ہے زبردستی تھوپا جانے والا دین نہیں ہے، دل سے قبول کرنے والا ایمان، دل سے قبول کرنے والا دین ہے۔ اس نے کہا میں نہیں قبول کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، بھیج دیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں، آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں لڑوں گا، اور آپ کے خلاف کوئی لڑنے آئے گا تو اس کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوں گا، یہ پکا ہے وعدہ۔ پیارے نبی نے کہا چل یہاں سے، چلا گیا۔ دیکھو صحابہ وہاں موجود تھے، تھوڑی دیر کے لیے اگر صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اس کی جو ہے بوٹی بوٹی کر دیتے صحابہ اکرام، اس کو قید خانے میں ڈالتے۔ دعوت کا پہلو دیکھیے، وہ لوگوں میں جا کے کیا اعلان کیا معلوم؟ اس نے ایک جملہ کہا، جئتکم من عند خیر الناس، اے میرے قبیلے کے لوگوں، میں ایسے انسان کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں جو اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کا کیریکٹر، اخلاق، کردار دشمنوں کے دل میں بھی تھا۔ کہا کہ میں ایسے انسان کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں جو اخلاق اور کردار میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ابتدائی زمانے میں مشرکین صحابہ کو بڑے تکلیف دینے لگے تو صحابہ اکرام حبشہ مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ وہیں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، صحن میں کھڑے ہو جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور آزو بازو میں جو مشرکین کھڑے ہوئے تھے سب جو ہے آیتوں کی تاثیر کی وجہ سے رونے لگتے تھے۔ مشرکین مکہ نے ڈانٹا کہ تم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے بیوی بچے ہمارے خاندان والے سب روتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ بستی کو چھوڑ کے ہی چلا جاؤں، کہیں ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں عبادت میں اللہ کی جو ہے آزادی کے ساتھ کروں۔ نکل بھی گئے۔ راستے میں ایک سردار ملتا ہے مکے کا، ابن الدغنہ ہے اس کا نام، سیرت پڑھ کے دیکھیے۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہا کہ میں مکے والے لوگ جو ہے مجھے آزادی سے عبادت کرنے نہیں دے رہے، میں مکہ چھوڑ کے کہیں اور ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پر مجھے آزادی سے عبادت کرنے کا موقع ملے۔ ابن الدغنہ نے کیا کہا؟ مثلک لا یخرج ولا یخرج، معاشرے کا اتنا اچھا انسان نہ وہ اپنی مرضی سے باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی مکے کا رہنے والا اسے باہر کر سکتا ہے۔ آپ جیسے مثالی انسان، آپ جیسے اخلاق والا انسان، آپ جیسا لوگوں کی مدد کرنے والا انسان یہاں سے اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، یہاں سے کوئی اسے بھیج نہیں سکتا، میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آئیے کون تمہیں بھیجتا ہے اور کون تمہیں عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ اس نے پناہ دی، کافر ہوتے ہوئے، مشرک ہوتے ہوئے۔ تو میرے بھائی، ایک داعی کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے کیریکٹر سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے اپنا مقام بنانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بتائیں گے تو لوگ دھڑام سے اسلام، آپ کی بات سنتے ہی اسلام میں آئیں گے۔ تو یاد رکھیے، آپ دیکھیں گے قرآن مجید پڑھیے، آپ سورہ یوسف پڑھیے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعوت کو کیسے پیارے انداز میں بیان کیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قرآن کہتا ہے
حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے، اس لیے قید خانے میں گئے کہ وہ بے گناہ تھے. ان کے قید خانے میں جانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ بے گناہ تھے، ان کو قید خانے میں ڈالا گیا. یوسف علیہ السلام جس وقت میں قید خانے میں داخل ہوئے اسی وقت میں دو مجرم داخل ہوئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو قیدی بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے. دیکھیے دوستی ہونے کے لیے چھوٹا بہانہ چاہیے. کہیں آپ کو میں بس میں دیکھا تھا، ٹرین میں آپ کی میری ملاقات ہوئی تھی تو دوستی ہو گئی. تو اسی طریقے سے یہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دو قیدی بھی داخل ہوئے. اور سے سننا اس واقعے کو، بڑی نصیحتیں اس واقعے میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ قیدیوں میں بہت سارے لوگ مشرک ہیں. جا کے ڈائریکٹ دعوت نہیں دیا، قید خانے میں اپنے اخلاق کو عمدہ بنایا، اپنے کیریکٹر کو عمدہ بنایا، عبادتیں وہاں پر کی. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین. دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے کہا کہ یوسف ہم خواب دیکھتے ہیں. دو آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے قید خانے میں جانے کے کئی دنوں بعد، آ کے کہا کہ اے یوسف ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں سر پہ روٹیاں اٹھایا ہوا ہوں اور روٹیوں کو جو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلی، ہمارے خواب کی کوئی تعبیر بتا دو نا. انا نراک من المحسنین، اے یوسف ہم سمجھتے ہیں آپ جیل میں قید خانے میں سارے مجرموں کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کا کردار انسان نما فرشتے ہیں، آپ انسان نما فرشتے ہیں، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا نراک من المحسنین. یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں وقت بتا دیا، دوپہر کا جو کھانا آئے گا اس سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. وقت متعین ہو گیا، اس سے پہلے آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا. اس سے پہلے میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق، کہا کہ دیکھو اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے دین کو. کہا کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کتنا پیارا اسلوب ہے. کہا کہ اے جیل کے اور قید خانے کے ساتھیوں، میرے لیے اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں. یوسف علیہ السلام شرک کیے کیا؟ نہیں کیے. اپنائیت کا انداز، دائی کو یہ نہیں کہا کہ تم شرک کر رہے ہو، تم جہنم میں جا رہو، ایسا نہیں. میرے لیے تمہارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ کے ساتھ شرک کریں. ان سے کہا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. کہا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، بتاؤ کیا ایک اللہ بہتر ہے؟ کیا جلانے والا الگ ہے، کھلانے والا الگ ہے، پلانے والا الگ ہے، خوشیاں دینے والا الگ ہے، غم دینے والا الگ ہے؟ یہ الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے وہ بہتر ہے؟ بتائیے. اصل بات یہ ہے ہمارے باپ داداؤں نے ایک اللہ کو بھول کر اپنے جانب سے بتوں کے نام متعین کر لیے، ان کی عبادت کرنا شروع کیا. ان میں کوئی بھلائی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد دعوت دینے کے بعد ان سے فرمایا اما احدهما فكان کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی تم میں سے ایک آدمی جو پہلی ذمہ داری اسے ملی ہوئی تھی پھر اپنی ذمہ داری پہ جائے گا، وہ بے گناہ ہے. اور ایک آدمی، تم میں سے ایک آدمی اسے سولی دی جائے گی اور اس کے سر سے جو ہے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کو آزادی ملے گی، تم کو مارا جائے گا، ایسا نہیں کہا، تم دونوں میں سے ایک کو. تو اس سارے واقعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یوسف علیہ السلام حکیمانہ انداز سے اور حکیمانہ اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی دعوت دی. تو میرے لیے اور آپ کے لیے عزت ضروری ہے اس کام کو حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یاد رکھو ہمارے معاشرے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, तुम में से कोई आदमी बुराई को देखता है, इस पोजीशन में है कि वह हाथ से रोक सके तो हाथ से रोकिए। देख रहे हैं कि बेटा बेनमाजी बन रहा है, आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा शिरक की तरफ जा रहा है, हाथ से रोक सकते हैं, रोकिए। आप इस पोजीशन में होना चाहिए। और अगर आप देखते हैं फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानी, आप देखते हैं कि गुनाह हो रहा है, मुनकर हो रहा है, इस पोजीशन में नहीं कि आप हाथ से रोकें, ज़बान से काम करें, लोगों को ज़बान से रोकें, मुनकर से रोकें। अगर ये भी तुमसे नहीं होता है फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बी, गुनाह देख रहे हो, बेहयाई देख रहे हो, बिदअत देख रहे हो, शिरक देख रहे हो, आप हाथ से रोकने की पोजीशन में नहीं, जबान से रोकने की पोजीशन में नहीं, कहा कि तुम उस बुराई को देखकर बुराई को बुराई दिल में जानो। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये तुम्हारे ईमान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उसके बाद फरमाया वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु ख़रदलिन मिनल ईमान, जिंदगी में तुम किसी को शिर्क करते हुए देख रहे हो, बिदअत व खुराफात में मुब्तला देख रहे हो, तुम्हारे दिल में कोई भी, तुम्हारे दिल में जो है रोकने का जज्बा नहीं है, प्यारे नबी ने कहा वो दिल ऐसा दिल है जिसमें राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं है। अल्लाह अकबर, वो ऐसा दिल है जिसमें राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं है, जो गुनाह को देखकर भी अपने दिल में तकलीफ महसूस ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत भी नाजिल हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी बनी इसराइल पे लानत बरसाई गई। क्यों? लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, वो गुनाह में आगे बढ़ गए थे। अल्लाह ने फरमाया कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलूह, ये ऐसी कौम थी गुनाह को देखकर भी गुनाह से लोगों को नहीं रोकती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इन पे लानत बरसाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन है? कोई बोलेंगे? ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है? बोलिए, ज़ैनब बिन्त जहश कौन है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक है। कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी है। ये वो बीवी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बीवियों के सामने फ़ख्र से कहती थी कि ऐ औरतों, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बीवियों, मैं वो औरत हूँ अल्लाह ताला ने मेरा निकाह सातों आसमानों में पढ़ाया। अल्लाह अकबर, मैं वो खातून हूँ जिसका निकाह जो है सातों आसमानों में हुआ, इस दुनिया पे नहीं हुआ। लंबी तफसीलात हैं इनके वाक़ये की, तो ये बताना चाहता हूँ कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबे पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला का आम अज़ाब मुआशरे में आएगा, उसमें सब मारे जाएंगे। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा अफ़नुहलकु व फ़ीना सालिहून, अल्लाह के नबी क्या हम में अजाब आएगा जबकि हम में नेक लोग मौजूद हों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम इदा कफ़ुरल ख़बथ, कहा कि हाँ अल्लाह का अजाब आएगा, नेक लोगों को, अल्लाह के नेक बंदे को भी इस अजाब में आना पड़ेगा। यह अलग बात है कि वो अपनी नियतों के मुताबिक उठाए जाएंगे। क्यों? जब मुआशरे में नेक लोग अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के काम को छोड़ देंगे, बुराई से रोकना, भलाई की तरफ बुलाना छोड़ के सिर्फ इबादत करेंगे, रोज़ा रखेंगे, अल्लाह अल्लाह कहेंगे, लोगों को नहीं बुलाएंगे, तो सब पे आम अज़ाब आएगा। जब मुआशरे में अल्लाह की तरफ बुलाने वाले मौजूद हों तो अल्लाह तबारक व तआला वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, जिस मुआशरे में इस्लाह करने वाले मौजूद हो वहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, वो कौम नजात पाएगी। तो इस लिहाज से मेरे भाई ये काम कितना अजीम काम है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जब हम मुल्क हिंदुस्तान में हैं, मुल्क हिंदुस्तान में है, हम इस पोजीशन में है, अब दावत का काम मेरे लिए और आपके लिए वाजिब हो गया है।
اگر ہم اس کام کو چھوڑ کے آزادی کے ساتھ میں ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے خاندان والے اچھے ہیں، اور آپ الگ ہو جائیں گے، صرف اللہ اللہ کہہ کے بیٹھیں گے، تو یاد رکھو اللہ کی مار ایسی پڑے گی، اللہ کی مار ایسی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر اس کام کو نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھ سے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو تم جیسی سست قوم نہیں ہوگی۔ ہمارا مسلمانوں کا کردار کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے، اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ دعوت اللہ کے کام کو چھوڑ کے بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تبھی تو دیکھو ہمارے معاشرے میں ایک ہندو ایک غیر مسلم کے دل میں مسلمانوں کے تعلق سے کیا کیا جذبات ہیں، کیا کیا نفرتیں ہیں، کیا کیا خیالات ہیں، کیا کیا سوچ ہے۔ ایک مسلمان کا نام اس کے ذہن میں آتا ہے، اس کے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے، آپ سوچئے۔ تبھی تو کہیں کہیں کیسے کیسے واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ بدن کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے مارا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اخلاق سے، کیریکٹر سے، کردار سے، جو اللہ کی نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، دین کی نعمت، اس کے جو ہم خزانے کا جو اژدہا ہم بن بیٹھے ہیں، خزانے کا جو اژدہا ہم بن بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیے اس امانت کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچائیں گے تو بڑے مسئول ہوں گے، بڑے ذمہ دار ہوں گے۔ یاد رکھیے اس کام میں اترنے کے بعد ہماری ذمہ داری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری کون لیا ہے؟ اللہ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ دعوت کا کام کرتے تھے، 4 5 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، کہیں پیارے نبی پہ کوئی حملہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ فرمایا کہ اے پیغمبر یہ کام کرتے جاؤ، یہ کام کرتے جاؤ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو رسالت کا جو حق ہے تم نے ادا نہیں کیا۔ آپ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، پیارے نبی سارے صحابہ کو بلایا، خاص کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کے طور پر تھے، کہا کہ تمہاری حفاظت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، رات میں پہرا دینے کی ضرورت نہیں، اللہ میری حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، اب سب چلے جاؤ، میں آزادی کے ساتھ سوؤں گا، آزادی کے ساتھ چلوں گا، آزادی کے ساتھ اس کام کو کروں گا، کیونکہ اللہ میری حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ ایک داعی اگر اس میدان میں اترتا ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے کرشمے وہ اپنے اس دعوتی میدان میں دیکھے گا۔ اللہ کے بندو اس کام کو مضبوطی سے تھام لو، نہ صرف شرک پھیلا ہوا ہے صرف غیر مسلموں میں نہیں، یہ بات بھی یاد رکھو ہمارے خاندانوں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں۔ داعی حضرات کی غلط فہمی یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیا ضرورت ہے دعوت کے کام کرنے کی۔ ہاں مسلمان تو اسلام قبول کیا ہے، اس کے دل میں تو کلمہ توحید ہے، ہم غیر مسلموں میں کام کریں گے، غیر مسلموں میں کام کیجئے، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں میں جو بگڑے ہوئے اخلاق والے تھے ان کو سمجھایا، ان کے دل سے شرک کو نکالا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، ماشاء اللہ وشئت کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ آپ چاہیں اور اللہ چاہے تو یہ کام ہو جائے گا۔ پیارے نبی نے کہا اجعلت اللہ ندن، کہا کہ مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا تو نے؟ کہا کہ ایسا مت کہو، ماشاء اللہ ثم شئت بولو، اللہ چاہے تو پھر میں چاہوں تو، میری مشیت اللہ کی مشیت کو مت ملاؤ۔ سمجھ میں یہ بات؟ پیارے نبی نے مسلمانوں میں شرک کی بو دیکھی تو انہیں روکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانسیں چل رہی ہیں، کچھ بول رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کان لگا کے سنا تو پیارے نبی کیا بول رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے یہودیوں کے اوپر، نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے انبیاء کی قبر کو سجدہ کی جگہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، قبر پرستی ان کے اندر آ گئی۔
क्या मतलब है? आयशा रजी अल्लाह अन्हा और इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहती है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे हैं कि कहीं यह अकीदा मेरे बाद मेरी उम्मत मुस्लिमा में यह अकीदा ना आए। तो प्यारे नबी दावत इल्लाह का काम गैर मुस्लिमों में भी कर रहे हैं और मुसलमानों में भी कर रहे हैं। ये दो जज्बे को लेके हम उठेंगे तो याद रखिए छोटी सी जमात, ये आहद कीजिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप काम करेंगे तो याद रखो अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह तबारक व तआला की मदद के करिश्मे हम अपनी आंखों के सामने हम देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दावत इल्लाह की मौजू पे आपको सारी तफसीलात मिली है कि आप इस काम को करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इंशाअल्लाह इस काम को करेंगे। कल क़ियामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दावत के काम करने वाले रहेंगे अल्लाह हमको भी उनके साथ ज़रूर शामिल करेगा। इन्हीं बातों पे अपनी बात को मैं ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को परवरदिगारा इस दावत इल्लाह के काम को हम इखलास के साथ अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारी इस दावत को जो हम ले उठे हैं अल्लाह इस काम को अल्लाह हम इस्तिकामत के साथ अल्लाह इसको हमें काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम तमाम को इस दावत को हिकमत के साथ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में हम दावत अल्लाह का काम अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगारा हम में जो कोई आदमी इस काम को अंजाम दे रहा है अल्लाह हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को अल्लाह तो शरफ़ क़बूलियत से नवाज दे। अल्लाह हम में जो कोई परेशान हाल है, मजबूर है, अल्लाह हमारी परेशानियों को, मजबूरियों को दूर फरमा। अल्लाह इस वक्त में उम्मत मुस्लिमा पे जो सितम ढाए जा रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा के साथ जो जुल्म हो रहा है अल्लाह या तो जालिम को तो हलाक कर दे या तो जालिम को तो हिदायत दे दे। परवरदिगार हमारी जानिब से तेरे दीन को हम बुलंद करने की तौफीक नसीब फरमा, बुलंद करने वालों में हमारा शुमार नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।